معصیت چھڑوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، صحبت اللہ۔ علامہ اقبال نے عزت بخاری کا شعر لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عرش سے بھی نازک ہے، نفس گم کردہ بھی آئے جنید و بایزید اینجا، کہ جنید اور بایزید جیسے بزرگ نبی کی اس روزے پہ پیش ہوتے ہیں تو سانس بند کر لیتے ہیں کہ کہیں سانس اونچا نہ نکل جائے۔ یہ علامہ اقبال نے شعر لکھا ہے کہ نفس گم کردہ بھی ہے جنید و بایزید اینجا، کتنے بڑے بڑے مشائخ سانس آہستہ لیتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے کہ نبی اپنی شان بتائیں، یہ بھی نبی کو حق ہے، لیکن اللہ نے اپنے نبی کی شان بھی بتائی، آداب بھی ہمیں سکھائے۔ ہائے کاش یہ ہمارے جج، یہ ہمارے انگریزی پڑھے لکھے کبھی سورہ حجرات ہی پڑھ لیں، پورا قرآن نہیں پڑھتے، سورۃ حجرات ہی پڑھ لیں کہ اللہ نے کیسے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بتایا۔ چنا ہوا بندہ ہوتا ہے، اسپیشل، اور وہ بھی امام الانبیاء، آخری نبی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات کے پہلے رکوع میں یہ چیز بتائی، کھول کے بتا دی۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں کا مطلب ہوتا ہے اے ماننے والوں۔ ایمان والا وہی بنتا ہے جو بات مانتا ہے، جو ماننے کے لیے تیار نہیں وہ مومن نہیں ہے۔ اس لیے اسی سورت کے دوسرے رکوع میں اللہ نے فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ کچھ دیہاتی آ کے کہنے لگے جی ہم مومن بن گئے، تو اللہ نے وحی نازل فرمائی کہ ان کو کہو تو مومن نہیں بنے، ابھی تم صرف کلمہ پڑھ کے مسلمان بنے ہو، ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں اترا ہی نہیں ہے۔ اگر تم اللہ اور رسول کی پوری اطاعت کرو گے پھر اللہ تمہارے عملوں میں کمی نہیں کرے گا، ابھی تو تمہارا ٹیسٹ ہوئے ہی نہیں ہے۔ ساری زندگی جہاد میں شامل ہوتے رہے، غزوہ تبوک میں 3 صحابی پیچھے رہ گئے، وہ بھی کہ بھی ہمارے پاس سہولت ہے، اونٹنیاں گھوڑے زبردست ہیں، ہم تو پیچھے مل جائیں گے، انکار نہیں کیا، صرف آج کل کرتے کرتے پیچھے رہ گئے۔ تو حضور نے بائیکاٹ کر دیا، 50 دن ان کے سلام کا ہی جواب نہیں دیتے تھے نبی۔ نبی کی رحمت کو تو بیان کرتے ہیں، نبی کے غضب کو نہیں بیان کرتے۔ ہماری قوم سہولت والی چیز بیان کرتے ہیں، جس میں اللہ کا نبی ناراض ہوا اس کو نہیں بیان کرتے۔ وہ صحابہ تھے نا، نبی کے یاد تھے، لیکن 50 دن وہ روتے رہے، کوئی صحابی ان کے سلام کا جواب نہیں دیتا، نبی سلام کا جواب نہیں دیتے تھے۔ انکار نہیں کیا جہاد کا، صرف ذرا سستی ہو گئی کہ پیچھے رہ گئے۔ 50 دنوں کے بعد پھر ان کی توبہ قبول ہوئی، سورۃ توبہ کے اندر ان کا ذکر ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے سورہ حجرات میں اپنے نبی کے آداب بتائے ہیں کہ اے ماننے والو، ایمان والو، اے ماننے والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول کے حکموں سے ذرا آگے نہ بڑھو۔ جو اللہ نے کہہ دیا بس ڈن ہے، وہ جو نبی نے ایک بات کہہ دی بس اس میں ترمیم نہیں ہو سکتی۔ اب یہ کوئی 73 کا آئین نہیں جو آئے ترمیم کر لے آ کے، یہ قرآن ہے، اس میں ترمیم نہیں ہو سکتی۔ اور واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تمہاری ساری باتیں سن بھی رہا ہے اور دل کے راز جانتا بھی ہے۔ اور آگے پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ماننے والو نبی کی آواز سے تمہاری آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ بندہ گفتگو کرتے ہوئے ذرا آواز اونچی ہو ہی جاتی کبھی، لیکن اللہ کو اتنی بھی بے ادبی گوارا نہیں ہے کہ نبی کی آواز سے آپ کی آواز اونچی ہو جائے۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور نبی سے اس طرح اونچی آواز سے بات نہ کرو جیسے تم آپس میں کرتے ہو۔
کیوں؟ اگر اونچی آواز سے بات کی تو پھر کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے اعمال اللہ کہتا ہے میں ضائع بھی کر دوں گا اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ 0/0 ہوگا۔ کیوں تم نے نبی کی آواز سے اونچی آواز کی؟ اسی لیے آج بھی حکم ہے کہ حضور کی بارگاہ میں جائے آہستہ سے درود شریف پڑھے، آہستہ سے سلام کرے، وہاں چیخنے چلانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اللہ نے خود آداب بیان کیے، اور یہیں سے حضرت مفتی محمد شفیع اور دوسرے مشائخ علماء نے یہ آداب لکھے ہیں کہ جو نبی کے آداب ہوتے ہیں وہی علماء اور مشائخ کے بھی آداب ہوتے ہیں، کیونکہ وہ نبی کے وارث ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ آج تو ہم من مرضی کے مالک ہیں، خصوصاً مشائخ کے ساتھ تو ایسا ہی رویہ رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ وہ آپ کو اللہ کی محبت سکھا رہے ہیں، نبی کی محبت سکھا رہے ہیں، اور یہ نازک معاملہ ہے۔ اچھا آپ ان کی بے ادبی کریں گے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑنا، اللہ آپ سے ناراض ہو جائے کہ جس سے تم اللہ کی محبت حاصل کر رہے ہو، نبی کی محبت حاصل کر رہے ہو، قرآن کی محبت حاصل کر رہے ہو، اور اس کے ساتھ بدتمیزی بھی کر رہے ہو۔ دنیا کا کوئی علم آپ نے حاصل کرنا ہو، اگر اس علم سکھانے والے استاد یا پروفیسر کی آپ بے ادبی کریں، آپ اس علم کو سیکھ ہی نہیں سکتے۔ یہ تجربہ شدہ چیز ہے۔ دنیاوی علوم میں اگر آپ کسی استاد کی بے ادبی کرتے تو آپ وہ علم نہیں سیکھ سکتے، آپ کا دماغ ہی بند ہو جائے گا۔ تو نبی، مشائخ اور علماء کرام کی بے ادبی کریں گے؟ آج آزادی کے نام پہ جو مرضی کرتے جاؤ، بھائی ہر چیز کے ایٹیکیٹس ہوتے ہیں۔ اللہ نے خود اپنے نبی کے ایٹیکیٹس اور آداب بیان کری کہ نبی کی آواز سے اونچی نہیں کر سکتے آپ۔ اب کوئی سر پھرائیے کہ جی یہ کیا بات ہوئی جی نبی کی آواز سے اونچی نہیں کر سکتے؟ بھئی اللہ آداب بیان کر رہے ہیں، آپ کون ہوتے ہیں بولنے والے؟ اور صحابہ نے پھر ادب کر کے دکھایا۔ حضور کے دربار کے ایک خطیب تھے، شاید حضرت قیس ان کا نام تھا، تو ان کی خطیبوں کی آواز ویسے ہی اونچی ہوتی ہے، اونچی بول بول کے، کیونکہ خطیب کو اونچا بولنا پڑتا ہے۔ تو ان کی آواز، کیونکہ خطیب تھے وہ، تو ان کی آواز اونچی تھی۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنا ہی چھوڑ دیا کہ میری تو آواز ویسے ہی فطرتاً اونچی ہے، میں بولوں گا تو میرے تو عمل سارے ضائع ہو جائیں گے۔ تو پھر ایک دن حضور نے پوچھا کہ ثابت بن قیس شاید ان کا نام تھا کہ وہ کیوں نہیں آتے؟ کہا یا رسول اللہ وہ تو ادب کی وجہ سے نہیں آ رہے۔ پھر حضور نے دعا دی ان کو اور کہا کوئی بات نہیں، اس لیے کہ ان کی تو فطرتاً آواز اونچی ہے، وہ جان بوجھ کے تو بے ادبی نہیں کریں گے۔ ایسا ادب کا لحاظ رکھا، اور یہاں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے شیخ الحدیث صاحب نے فرمایا کہ نبی اپنا تو معاف کر دیتے ہیں سب کو، اگر اللہ نہ معاف کرے، ٹھیک ہے نبی نے تو معاف کر دیا، اگر اللہ نہ معاف کرے تو پھر واقعہ ہوا ہے نا۔ رئیس المنافقین کی حضور نے نماز جنازہ پڑھائی، قمیص بھی دے دیا، لیکن اللہ نے فرمایا آپ 70 دفعہ بھی استغفار کریں میں نہیں معاف کروں۔ ابئی جو ہے اس کو نبی اللہ نے معاف نہیں کیا، حالانکہ حضور نے جنازہ بھی پڑھایا، قمیص بھی دے دیا ان کے بیٹے کے کہنے پہ، وہ مخلص مسلمان تھے۔ تو اگر نبی معاف بھی کر دیتا ہے کسی کو اور اللہ معاف نہ کرے تو پھر تو یہ نازک معاملہ ہے۔ یہ نہیں کہ جو بندہ چاہے منہ اٹھا کے باتیں شروع کر دے، بھائی یہ بہت نازک معاملہ ہے، یہاں چونچڑا نہیں آپ کر سکتے، یہاں چونچڑا نہیں کر سکتے۔ یہ کوئی الیکشن نہیں ہے کہ جو آئے بولتے جائیں ایک دوسرے کے خلاف۔ یہ انبیاء کرام ہوتے ہیں اور امام الانبیاء ہے، اللہ کے حبیب ہیں، محبوب ہیں۔ آپ اس بارگاہ کے آداب جانتے نہیں ہیں، اسی لیے یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں نا مختلف لوگ، یقین کریں بہت سے لوگوں کے اعمال 0/0 ہو گئے، یہ بے ادبیاں کر رہے ہیں۔
یہ بے ادبیاں کر رہے ہیں اور اسی لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں. جس کو اللہ مردود کر دیتا ہے پھر وہی ایسی حرکتیں کرتا ہے. یہ تو جب نامہ اعمال کھلیں گے نا تو پھر پتہ چلے گا کہ میں کیا کومنٹس دے رہا تھا اور اس کا جواب اللہ پھر کیا دے گا قیامت والے دن. تو اونچی آواز سے نہیں بول سکتے. اور آگے وہ جو لوگ ادب کا خیال، جو بے ادبی کریں گے، اللہ نے بتا دیا کہ اس کے اعمال میں 0/0 کر دوں گا، بالکل ختم ہو جائیں گے اس کے اعمال. اس لیے 3 گناہ ایسے ہیں، خود بھی گناہ ہے، نیکیوں کو بھی آگ لگا دیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے ایک حسد ایسا گناہ ہے، بغض اور حسد کسی سے رکھنا یہ خود بھی گناہ ہے، نیکیوں کو بھی ختم کر دیتا ہے. حدیث میں فرمایا حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی. دوسرا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی ایسا گناہ ہے کہ خود بھی گناہ ہے اور نیکیوں کو بھی ختم کر دیتی. اور تیسرا شرک ایسا ہے کہ جو خود بھی گناہ ہے اور نیکیوں کو بھی ختم کر دیتا. یہ 3 گناہ کے بارے میں بندے کو بڑا محتاط رہنا چاہیے: شرک، حسد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة